بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کا۔ ناظرین گرامی، اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم جہاد کو تاریخ کے مورخین یا شعراء شاید کسی سیاسی بغاوت کا نام دے دیتے، لیکن شہید اعظم 6 ماہ کے معصوم حضرت علی اصغر کے بے گناہ خون نے امام حسین کے مقصد کو واضح کر دیا اور اس کی حقانیت کو چمکا دیا۔ حضرت علی اصغر وہ ننھا شہید تھا کہ جن کی عمر صرف 6 ماہ تھی۔ حضرت بی بی رباب کی قسمت دیکھیں کہ جنہیں 2 ہی اولادیں عطا ہوئی تھیں، حضرت علی اصغر اور بی بی سکینہ، کہ کربلا نے علی اصغر کو نگل لیا اور شام نے بی بی سکینہ کو۔ 61 ہجری کو محرم الحرام کی بات ہے کہ جب کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جان نثاروں کے ہمراہ قیام پذیر تھے، آہستہ آہستہ سورج غروب ہو رہا تھا اور وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جب آپ دنیا کو الوداع کہہ کر اپنے رب حقیقی سے ملاقات کرنے والے تھے۔ ابن زیاد نے ابن سعد کی مدد کے لیے شمر یزید، حسین بن نمیر، عمرو بن قیس اور دیگر کو ہزاروں کے لشکروں کے ساتھ بھیجا۔ یزیدی فوج کی تعداد ہزاروں میں جا پہنچی، جبکہ امام حسین علیہ السلام ساتھ صرف چند وفادار اور جانثار تھے۔ یزیدیوں نے اہل بیت پر ظلم کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ نہر فرات کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ 10 محرم کی صبح امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز باجماعت ادا کی۔ نماز کے بعد ابھی دعا بھی نہ مانگی تھی کہ مخالف لشکر کی طرف سے جنگ کے نعرے بجنے لگے۔ امام علی مقام نے بھی اپنے مختصر لشکر کو ترتیب دیا۔ زمین و آسمان خاموش تماشائی بنے دیکھ رہے تھے کہ اسلام کے یہ بہادر مجاہدین کس جرأت سے ہزاروں کے لشکر کا سامنا کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے امام کے تمام ساتھی شہید ہوتے گئے۔ خیموں کے اندر کا منظر اس سے بھی زیادہ دل خراش تھا۔ تمام بیبیاں رو رہی تھیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تڑپ رہی تھیں۔ بی بی رباب کے ہاتھوں میں ننھا علی اصغر پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ امام حسین نے جب علی اصغر کو تڑپتا دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن جذبات پر قابو پاتے ہوئے فرمایا، اللہ آپ سب کو صبر عطا فرمائے۔ بی بی رباب نے امام حسین سے التجا کی کہ وہ یزیدی لشکر سے معصوم کے لیے پانی مانگیں۔ امام نے فرمایا، میں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا اور ان ظالموں سے کیسے پانی مانگوں؟ لیکن بی بی رباب نے ہاتھ جوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کر امام کو مجبور کر دیا۔ سیدہ زینب، سیدہ ام لیلہ، سیدہ کلثوم اور خود بی بی سکینہ نے روتے ہوئے امام سے درخواست کی، ہم اپنے لیے نہیں، صرف علی اصغر کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگ لیے ہیں۔ امام علی مقام نے معصوم علی اصغر کو گود میں اٹھایا اور دشمنوں کے سامنے پیش ہو کر فرمایا، یہ میرا ننھا بچہ ہے، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اسے 2 گھونٹ پانی دے دو۔ لیکن دشمنوں نے بے حسی کا مظاہرہ کیا اور بدبخت حرملہ نے زہر میں بجھا ہوا تیر چلایا جو علی اصغر کی گردن سے پار ہو گیا۔ امام نے زخمی بچے کو ایک ہاتھ سے سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے تیر نکالا۔ اس لمحے آسمان لرز اٹھا، زمین تھرا گئی، فرشتے چیخ اٹھے اور عرش ہل گیا۔ امام حسین نے ننھے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر ملا اور فرمایا، اے اللہ، میں تیرے دربار میں اس قربانی کو پیش کرتا ہوں۔ آپ نے گرم ریت سے ایک ننھی قبر تیار کی اور علی اصغر کو دفن کیا۔ اس وقت سورج آگ برسا رہا تھا اور امام انا للہ و انا الیہ راجعون، یوں امام حسین علی کے بیٹے علی اصغر کی شہادت ہو گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو
تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور مزید قصے اور قصص الانبیاء اور اولیاء کرام کے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ۔ قاصد کے پاس ایک بوتل تھی، بوتلی بھی تھی، پوتلی بھی تھی، پوٹلی بھی تھی۔